نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، ایوان میں پیش کردہ قرارداد امیری اچھی کے غریبی اچھی میں سے غریبی کی حمایت اور تائید کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے قبل میرے فاضل دوست نے کہا امیری اچھی۔ جناب والا میں مانتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر امیری کو اچھا اور کامیاب سمجھا جاتا ہے اور غریبی کو ناکامی اور کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں غریبی کمزوری نہیں بلکہ یہ دلی سکون اور ایمان کی مضبوطی ہے۔ صدر مجلس، انسان دنیا میں محض جینے کے لیے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حقیقی کامیاب وہی ہے جو اس آزمائش میں سرخرو ہو جائے۔ چنانچہ انسان کو آزمانے کے لیے دنیا میں طرح طرح کی چیزوں سے روشناس کروایا گیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکری پر اتر آتا ہے۔ جناب صدر، آج انسان ایک عجب دور میں مبتلا ہے، سٹیٹس کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، مال و دولت ذخیرہ کرنے کی دوڑ، جھوٹی شان و شوکت کی دوڑ۔ الغرض انسان ظاہریت میں اتنا کھو چکا ہے کہ عارضی متاع کو دائمی حقیقت سمجھ بیٹھا ہے۔ جناب صدر، انسان چاہتا ہے کہ اس کی تمام خواہشات دنیا میں مکمل ہو جائیں، حالانکہ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں بلکہ یہ آزمائش گاہ ہے، ورنہ جنت اور دنیا میں فرق ہی کیا رہ جاتا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کے حرص میں غافل کر دیا، اور یہ حرص کب ختم ہوگی؟ حتی زرتم المقابر، جب تم قبر کو آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جناب صدر، اگر انسان قناعت کا مظاہرہ کرے تو یہ دولت اس کے لیے نعمت ہے، لیکن اگر انسان حرص میں ڈوب جائے تو یہ دولت اس کے لیے فتنہ آزمائش ہے۔ آج انسان ایک گاڑی کا مالک دوسری گاڑی کی خواہش، ایک گھر کا مالک دوسری گھر کی خواہش، ایک فیکٹری کا مالک دوسری فیکٹری کی خواہش والے بیٹھا ہے، گویا خواہشات کا گورہ ہے کہ قابو سے باہر ہے۔ جناب والا، اس کے متعلق کونین کے تاجدار نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ یعنی انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس خواہشات کے بے لغام گھوڑے پر سوار مال و دولت کی بجائے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بابرکت فقر کو پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ فقر ہی تھا جس کو نبی نے پسند کیا، صحابہ نے لباس بنایا، صلحاء کا شعار و وقار بھی تھا۔ تو میں کیسے امیری کو پسند کروں، میں کیسے امیری کے راستے پر چلوں؟ حالانکہ نبی نے فقر کو پسند کیا۔ جب انسان اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے لگتا ہے تو زمین اس کے پاؤں سے کھسکنے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ جس چیز کو خدا نے فتنہ آزمائش کہا میں اسے کیسے نعمت سمجھوں؟ جناب والا، میں وہ امیری نہیں چاہتا جو مجھے شداد فرعون کی صف میں کھڑا کر دے، میں وہ امیری چاہتا ہوں جو مجھے محمد عربی کے قدموں میں جگہ دلوا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔